ایک قطرہ پانی کا بھی نہ بچے۔ گرمی اتنی تھی کہ میر انیس کا کہنا یہ ہے کہ اگر چنا ریت پہ رکھتے تو بھن جاتا، اتنی گرمی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے پیاس کی شدت سے کملا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج آپ کو جناب ام فروا کو ان کے لال قاسم کا پرسہ دینا ہے۔ امام حسن کی شہادت کب ہوئی تھی؟ قاسم ابن حسن، امام حسن کی شہادت کب ہوئی تھی؟ سن 50 ہجری میں۔ شہادت سے پہلے جب زہر دغا دیا گیا تھا، اس کے بعد جگر کے ٹکڑے 72 ٹکڑے تشت میں آ کے گرے تھے، ایک ایک وصیت کی تھی، اور اس کے بعد آخر میں اپنے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے قاسم کچھ تم سے باتیں کرنا ہے۔ سب کو ہٹا دیا اور قاسم کو دیر تک اپنے سینے سے لگائے، اور آخر میں ایک تعویذ دیا جو قاسم کے بازو پر باندھ دیا۔ 13 سال کا بچہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا میں جس کا سن 13 سال تھا، اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے 11 سال بعد ان کی شہادت کی کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہے، امام حسین کی شہادت اور روز عاشورہ۔ 11 سال کا فرق ہے، تو اس وقت جناب قاسم صرف 2 سال کے تھے۔ 2 سال کے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا ایسے واقعات ہوں گے؟ یہ مصیبتیں آئیں گی؟ ارے ہم لوگ تو غیر معصوم ہیں، ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی اپنی مصیبت بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ چھپا لیتے ہیں بچوں سے۔ امام حسن نے لیکن ایک اپنی وصیت لکھ دی اور تعویذ کی شکل میں باندھ دی۔ کہا بیٹا قاسم، جب بھی کوئی تمہارے پر مصیبت آئے تو اس کو کھول کر پڑھ لینا، اسے پہلے نہ کھولنا جب کوئی بڑی مصیبت آئے۔ جناب قاسم، وقت گزر رہا ہے، پروان چڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ کربلا کا واقعہ، اور اس کے بعد وہ تاریخ آئی کہ جس میں 10ویں محرم کہتے ہیں، سن 61 ہجری ہے، قتال چل رہا ہے، حسین کے جانثار اپنی اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اولاد بنی ہاشم اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن کسی کو حسین اجازت نہیں دیتے۔ ہاں عزیزو، قاسم بار بار اجازت طلب کر رہے ہیں۔ شب عاشور کا ایک منظر ہے کہ بیویاں اپنے بچوں کو لیے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی کہ کل جنگ کرنا ہے، کل جدال ہوگا، ہمیں سیدہ کے سامنے روز محشر تم لوگوں کو سرخرو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ زندہ ہو اور حسین کی اولاد ماری جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس خیمے کے پاس آ کر رکے جس میں جناب ام رباب تھی، جس میں جناب ام فروا تھی۔ سب کے باتوں کو سنتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں، جناب لیلی کی قبر کے حجرے کے سامنے سے گزرے۔ ہاں عزیزوں، جب ام فروا کی خیمے کے پاس آ کر رکے، دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب قاسم کے سرانے ماں بیٹھی ہوئی وصیتیں کر رہی ہے، اور اس کے بعد تلقین کر رہی ہے، اے بیٹا کل تمہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہاں عزیزو، صبح ہوئی، قاسم بار بار اس نے جہاد مانگ رہے ہیں، لیکن حسین کیسے اس نے جہاد دے دے، کیونکہ 13 سال کا بچہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 13 سال کا بچہ یتیم ہے۔ 13 سال کا بچہ یتیم، اس کو شہادت کے لیے کیسے کہے؟ ہاں عزیزو، قاسم سر جھکائے ہوئے پھر خیمے میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک تنہا خیمے میں جا کر بیٹھتے ہیں کہ گریہ کر رہے تھے، اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا جب کسی مصیبت میں گرفتار ہونا تو اس تعویذ کو پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ اس تعویذ کو کھولا، اس کے بعد
بعد پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم ایک وقت ایسا آئے گا جب حسین چاروں طرف سے گر جائے گا, تمہیں اپنے چچا پر سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے, اپنی جان کو قربان کرنا ہے. ایک مرتبہ جو تعویذ کو پڑھا, آنسوؤں کو جلدی جلدی پہنچا, اور اس کے بعد خط لیے ہوئے حسین کے پاس آئے, کہا اے امو جان ارے اس خط کو پڑھ لیجئے, اس کے بعد جیسا آپ فرمائیں گے میں وہی کروں گا. بھائی کے خط کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, بڑے بھائی کا خط تھا. ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا, کہا بیٹا قاسم میرے پاس آؤ. حسین بیٹھے, قاسم کو کلیجے سے لگایا. تاریخ لکھتی ہے, مورخ نے لکھا, جتنے بھی مورخین تھے انہوں نے لکھا کہ چچا بھتیجے اتنا روئے کہ سروں سے امامے اتر. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں عزیزوں, اس کے بعد حسین نے کہا جا کر اجازت لے کر آؤ, اپنی ماں سے مل کر آؤ. خیمے میں آئے, اس کے بعد جب رخصت ہوئے ایک مرتبہ مولا عباس سے کہا اے عباس قاسم کا قد بہت کم ہے, اس کو گھوڑے پہ سوار کر دو. مولا عباس آگے بڑھے, گھوڑے پہ بٹھایا. ایک مرتبہ کہا قاسم رکو ابھی جانا نہیں. حسین دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھوڑے کے نزدیک آئے, اور اس کے بعد قاسم سے کہا اے قاسم تھوڑا جھکو. قاسم جھکے, امامے کا ایک پیچ کھولا, اس کو پیچھے سے پھاڑا, اس کو ایک دائیں کندھے پر دوسرا بائیں کندھے پر. 13 سال کے بچے نے پوچھا امو جان آپ نے یہ کیا کیا؟ ارے ایسے تو یتیموں کو کیا جاتا ہے. کہا میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ فوج اشقیہ دیکھے, یہ مسلمان دیکھے کہ یتیم ہے تو ہو سکتا ہے تمہارے اوپر کچھ کم ظلم کرے, ہو سکتا ہے تمہارے یتیم ہونے کو دیکھ کر کوئی ظلم کو کم کرتے. ہاں عزیزوں, صبح سے قتال چل رہا تھا. قاسم دیکھ رہے تھے جو 13 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو بڑی جستجو ہوتی ہے, ہر چیز کی جستجو ہوتی ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے لگتا ہے, اس کو گھر کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے. ایک مرتبہ قاسم کو کچھ یاد تھا. ایک مرتبہ ایک دشمن نے حسین کی طرف کا ایک گھوڑا لے گیا تھا, وہ قاسم کو یاد تھا. ایک مرتبہ قاسم میدان میں پہنچتے ہیں, رجس پڑھتے ہیں, اس کے بعد یہ کہہ کر حملہ کیا کہ تم ہم کو نہیں جانتے ہو, ہم خاندان بنی ہاشم کے ہیں. زبردست قتال کیا, لیکن قتال کرتے کرتے جنگ کرتے کرتے قاسم کچھ دیکھ رہے تھے. کبھی دائنی جانب دیکھتے تھے, کبھی بائیں جانب دیکھتے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ قاسم ارے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں. ایک مرتبہ قاسم کو وہ چیز نظر آئی, حملہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے. اس کے بعد حسین کی وہ سواری تھی اس کو واپس لے کر آئے. آنے کے بعد جب حسین نے دیکھا قاسم واپس آئے ہیں, دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ سواری بھی ہے, کہا امو جان یہ لیجیے میں چلا. یہ کہنے کے بعد دوبارہ جرے جنگ کے میدان میں آئے. قاسم نے قیامت کا جہاد کیا, لیکن آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ایک 13 برس کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا, ارے کہاں تک جنگ کرتا. ایک ایسا حملہ ہوا کہ ایک مرتبہ قاسم کی آواز گونجی میرا آخری سلام قبول کیجئے. حسین نے ایک مرتبہ عباس کی جانب دیکھا, عباس میرے ساتھ چلو. ارے دائیں طرف سے حسین چلے, بائیں طرف عباس تھے. ایک مرتبہ فوجی اشقیہ پر ٹوٹ پڑے تاکہ قاسم کو ارے پامال ہونے سے بچا لے. عزیز اب جو دیکھا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم کی آواز آئی خدا حافظ امو جان خدا حافظ.
حسین سرانے پہنچے، اپنی آبا کو پھیلایا، قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، اور اس کے بعد حسین قاسم کی لاش لے کر خیمے میں آئے۔ ہاں عزیزوں، ارے خیموں میں سے ایک خیمہ خالی کیا گیا تھا کہ جس میں ارے بنی ہاشم کے بچوں سے اور جتنے بھی افراد بنی ہاشم تھے ان کی لاشوں کو لا کر لٹایا جاتا تھا، ایک ایک کر کے لاش کو لا کر لٹایا۔ اس کا جو صاحب اعزا تھا اس کو بلایا جاتا تھا، یعنی اس کی ماں کو بلایا جاتا تھا، ساری بیویاں ان کو پرسا دیتی تھی۔ ہاں عزیزو، جیسی قاسم کی لاش لا کر ارے خیمے میں رکھی، کیسے رکھی؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حسین نے آبا بچھا دی تھی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اس میں رکھے تھے، لا کر جب خیمے میں رکھا، جناب فروا کو بلایا، اے ام فروا آؤ، ارے قاسم آ گئے، قاسم کا پرسہ قبول کرو۔ ام فروا آئی، پینتی کھڑی ہوئی، کہے قاسم جب تم خیمے سے گئے تھے تمہارا قد بڑا تھا، یہ بتاؤ تمہارا قد کیسے چھوٹا ہو گیا؟ تمہارا قد کیسے چھوٹا ہو گیا؟ ہاں عزیزوں، بس آخری الفاظ ہے اور مجلس تمام ہے۔ شام غریبہ ہوئی، ایک مرتبہ ایک شفیع نے آواز بلند کی کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، اے لاشیں پامال ہوں گی۔ ارے یہ آواز جب ام فروا نے سنی، ایک مرتبہ بی بی زینب کے پاس آئی اور اس کے بعد کہا کہ آپ نے سنا کہاں گھوڑے کی نال بندی ہونے جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ مقتل کی جانب دیکھا اور اس کے بعد کہا اے پروردگارا، کیا میرا لال قاسم 2 مرتبہ پامال سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك